السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم سورہ الملک کی آیہ نمبر 28 سے آنورڈ 30 تک کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر اس کے بعد ایک لیسن ہوگا جس میں ہم سارا اوور آل دیکھیں گے کہ اس پوری سورہ میں ہمیں کمبائن جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہمیں اس سے لیسن مل رہا ہے، اور کس قسم کے احکامات ہم نے دیکھے ہیں، کیونکہ ہم نے ظاہری بات ہے ہر آیا کو پہلے ڈیٹیل میں دیکھا ہے۔ تو ہم اب جو ایک نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ اس سے ہمیں لیسنس کیا کیا ملے ہیں۔ اوور آل تمام آیاز میں سے جو لیسن ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے، اور پھر ہم ان کو میمورائز کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ ہم ان کو اپنی لائف میں کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس جو بھی ہم نے قرآن کو پڑھ کے جو بھی ہم نے سیکھا ہے اس کو عمل میں کیسے لانا ہے ہم نے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ کل کہہ دو، ارائیتم، کیا تم نے دیکھا، ان اگر اہلکنیا ہلاک کر دے مجھے، اللہ اللہ تعالی، ومن اور جو، معیہ میرے ساتھ ہے، اور راہمنا یا وہ رحم کرے ہم پر، فمن تو کون، یجیرو پناہ دے گا، الکافرین کافروں کو، من عذاب سے، علیم دردناک، دردناک عذاب کی بات ہو رہی ہے، صرف عذاب کی بات نہیں ہو رہی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہی ہیں کہ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور ان کو ہلاک کر دے جو میرے ساتھ ہیں، یا وہ ہم پر رحم فرمائے، تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بنا دے گا؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک تو یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور ان کو ہلاک کر دے، تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس قدرت ہے نا کسی کو ہلاک کرنے کی جو میرے ساتھ ہیں، اور یا وہ ہم پر رحم فرمائے اور کافروں کو دردناک عذاب دے، تو کون ہے جو پناہ جو ہے وہ اس کو پناہ دے گا؟ اگر ہم اوور آل دیکھیں تو اس میں یہ نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تمام قدرت ہے، ہمیں جزا دینے کی، ہمیں سزا دینے کی، ہمیں درد نہیں دینے کی، ہمیں معاف کرنے کی، یا ہم ایون کہ ہمیں پناہ دینے کی بھی۔ تو اس کی روٹ ورڈز دیکھتے ہیں۔ رائی تم میں کیا ہے، رے، الف اور یہ، اور کیا تم نے دیکھا، سوچا، غور کیا، اس کو ہم ایز اے کوشچن یوز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اور پھر ہے الحاقنی، اہلکنی ہے نام اور کاف، اس کا مطلب ہے ہلاک کرنا، فنا کر دینا۔ اور پھر آپ دیکھیے رے، ہے اور میم، یہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا، الرحمن اور رحیم میں بھی ہم نے سیم یہی روٹ ورڈ پڑھے تھے، روٹ ورڈ پڑھا تھا، اور یہاں پہ بھی دیکھیں کہ یہی روٹ ورڈ جو الرحمن اور الرحیم والے ہیں وہ راہیمانہ کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب بھی کیا ہے، رحم کرنا، بخش دینا، شفقت فرمانا۔ یہاں پر ہم نے یہ لفظ ایک نیا سیکھا نا، بخش دینا۔ پہلے رحمان میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، بن مانگی عطا کرتے ہیں ہمیں، رحیم میں کیا ہے کہ ان کی رحمت بہت شدت کے ساتھ ہے، بہت وسیع ہے۔ تو اس روٹ ورڈ کے ساتھ ہم نے یہ جو نیا لفظ سیکھا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ بخش دینا والی چیز بھی اس کے اندر شامل ہے۔ پھر ہے یجیرو، اور اس کی روٹ ورڈز ہیں جیم، واو اور رے، اور کیا اسے کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، بچانا، حفاظت میں دینا، ہونا، پناہ دینا۔ اور الکافرین کیا ہے، کاف اور رے، اس میں کفر بھی آتا ہے، اس روٹ ورڈ میں کافرین بھی آتا ہے، کافر بھی آتا ہے، اور تمام جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں، کافر یا انکار کرنے والا، اصل میں تو کافر کا مطلب یہی ہے نا کہ انکار کرنے والا، ٹھیک ہے، یا منکر، وہ بھی اسی میں ہی آ جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ایک اور ورڈ ہے، عذاب علیم، آئین، زے اور بے، بے یہ تو عذاب کے لیے، اور علیم کے لیے الف لام اور میم ہے، اور اس کے لیے ہے کہ پینفل پنشمنٹ ہے، بہت ہی زیادہ دردناک عذاب ہے۔ اچھا، الکافرین میں دیکھیں ایک اور لفظ بھی ہے، کافر اور انکار کرنے والے کے ساتھ ساتھ ناشکرے۔ ٹھیک ہے، تو میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ کافر کون ہے، جس نے انکار کیا ہے۔ تو قرآن ہمارے ارد گرد دیکھیں بہت سارے لوگ ہم میں سے ہی ہیں جو قرآن کی کچھ آیات کا انکار کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ والے ہم نے نہیں مانی، اور انکار بھی کوئی ایک طرح کا انکار نہیں کہ جس میں آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے یہ بات ماننی نہیں ہے یا یہ میرا بلیف نہیں ہے۔ سم ٹائمز انکار آپ کا عملی بھی ہوتا ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ ہاں قرآن میں یہ لکھا ہے، دس از ٹرو، لیکن جب آپ اس پہ عمل نہیں کرتے تو عملی طور پہ تو آپ اس چیز سے انکار ہی کر رہے ہیں نا، ایک طرح سے آپ اس کو پرفارم جو نہیں کر رہے۔
اب ہمیں پتہ ہے زکوٰۃ کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے، شکر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جتنا شکر ادا کرو گے میں اور دوں گا، جس کا مطلب ہے کہ جو انسان تنگ ہے وہ شکر ادا کرے گا تو اللہ اس کو اور دے گا۔ تو اب ہم نہیں ادا کرتے تو یہ ہم بھی تو ایک طرح سے انکار ہی کر رہے ہیں نا، جو حکم ملا ہے ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، ہم اس کو پرفارم نہیں کر رہے۔ اس کی ہم دیکھتے ہیں جی تھوڑی تفصیل، پھر ہم دیکھیں گے اس میں سے لیسن کیا ملتا ہے۔ کیا دیکھیں، کہتے ہیں نا، کیا تم نے دیکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور ان کو ہلاک کر دے جو میرے ساتھ ہیں، یہ ہم پر وہ رحم فرمائے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والے جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکراتے تھے، تو آپ کی ہلاکت اور آپ کے بارے میں زمانہ گردش کے منتظر تھے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہیں کہ اگر تمہاری آرزو پوری ہو بھی جائے، یعنی اگر وہ اللہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاک ہو بھی جاتے اور ان کے ساتھی ہلاک ہو بھی جاتے، تو یہ چیز تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور تم عذاب کے مستحق بن چکے ہو۔ اس سے دیکھیں ایک بات آپ اور بھی ذہن میں لے کے آئیں، کئی دفعہ کوئی بندہ ہمیں بہت ستاتا ہے یا کسی کی وجہ سے ہم بہت تنگ ہوتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یا اللہ اس کے ساتھ ایسا کر دے ویسا کر دے۔ چلے اس وقت ہم غصے میں ہوتے ہیں، لیکن کبھی آپ سکون سے بیٹھ کے سوچئے گا کہ لیٹ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہت سخت سزا دیتے ہیں، اس کو آگ میں پھینک دیتے ہیں، تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ آخرت میں تو جب ہم مر جائیں گے اور قیامت کے روز جب لیٹ سے مجھے اگر جنت مل جاتی ہے، میں جنت میں چلی جاتی ہوں انشاءاللہ تعالی، تو جو بھی انسان ہوگا جس نے میرے ساتھ برا کیا ہوگا یا میں جس کے لیے بہت ہی دل میں رکھوں گی اس کو آگ میں بھیج دینا، اس کو عذاب دے دینا، اس کو اگر آگ میں وہ چلا بھی جائے گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا یا مجھے کیا نقصان ہوگا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال پہ زیادہ غور کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے انالیسس کریں اور یہ سوچیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، یہ تو پکا جہنمی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ انسان ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے لیکن اللہ کے ساتھ اس کا واسطہ بہت اچھا ہو۔ یعنی کہ کسی انسان کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو کسی کے لیے برا چاہنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ برا ہو بھی جاتا ہے، وہ ہلاک ہو بھی جاتے، تو اس کا فائدہ یا نقصان کافروں کو کیا ہوتا؟ وہ تو انکار کر چکے ہیں، ان کو تو اپنے انکار کا جو ہے وہ سبب، ان کو جو ہے وہ سزا ملنی ہی تھی نا۔ تو بہتر ہے کہ لوگوں کو معاف کر دیا جائے، بہتر ہے کہ لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے، اور یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ یا یہ نہیں کہ ہم بہت کمزور ہیں تو ہم اس لیے معاف کریں یا ہم آگے سے بدلہ نہیں لے سکتے، یہ اس لیے معاف کرنا ہے تاکہ اللہ کی رضا حاصل کی جا سکے۔ تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ جس کوئی بھی کافر ہے، کوئی تکلیف کو جو بھی جہنمی ہے، مجھے بتائیں اس کو دردناک عذاب سے کوئی پناہ دے سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قدرت ہے؟ یعنی آپ مشرکوں سے کہہ دیں کہ اگر مجھے نقصان پہنچے یا میرے ساتھیوں کو، یا اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے تو ہماری بربادی یا خوشی سے تمہیں کیا ملے گا؟ تو اپنی فکر کر لو، تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کون چھڑائے گا؟ اب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اگر کوئی چیز چھڑانے والی ہے تو وہ کون ہے چیز؟ وہ ہے توبہ۔ اگر ہم میں سے، آپ میں سے کوئی بھی اللہ سے بچنا چاہتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں توبہ کرنی ہے، ایک ایسی توبہ جو بہت ہی سنسیئر ہو، جو بہت ہی دل سے کی گئی ہو، اور جس میں یہ وعدہ شامل ہو کہ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ تو شرک سے توبہ کر لو اور عذاب سے بچنے کے لیے اس کے دین اختیار کر لو تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اپنے حالات پر سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی ایک طرح سے دعوت دی ہے نا، کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تمہیں دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے نا۔ کئی دفعہ ہمیں پتا ہوتا ہے فلاں کام کریں گے تو یہ اس طریقے سے ہم بچ سکتے ہیں، یہ کام کریں گے تو اس طرح سے بچ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ہے جس کو آپ نے دیکھا ہوگا روٹ ورڈز میں بھی نا، اس کو ایز اے کوشچن ہی لیا گیا ہے۔ اس روٹ ورڈ میں بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں، جیسے ہم نے نا ابھی اس میں دیکھا تھا، یہ دیکھیں کہ اس کا انداز ہی ایک کوشچن ہے کہ کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے سوچا، کیا تم نے غور کیا کہ کون بچائے گا تمہیں؟ اگر تو کوئی ہے بچانے والا تو پھر تو تمہیں گناہ دل کھول کے کرو، لیکن اگر تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ بعد میں تمہیں کون سمجھائے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اور اس کے ساتھیوں کو موت یا قتل کے ذریعے ہلاک کر دے یا پھر انہیں مہلت دے دے، یعنی ایمان لانے کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر ہے اور اس کی رحمت کی امید بھی ہے، ایک مومن کے پاس سب سے بڑا ہتھیار جو ہوتا ہے نا، سب سے بڑا ہتھیار وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ میں نے کچھ بھی کیا ہے، میں توبہ کروں گا اللہ مجھے معاف کرے گا، میں کوئی عمل کروں گا تو دعا کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ اس عمل کو قبول کرے،
پھر اگر وہ کوئی بھی کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اس کو اللہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے، اور یہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جو اس کو موٹیویٹ بھی کرتا ہے، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا جزا جو ہے وہ میری اس کا ریوارڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ بتاؤ کفر کے باوجود عذاب سے کون بچائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا تو کوئی بھی نہیں ہے نا، تو پھر کیا کرو گے جب عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے؟ تو ایک لمحہ فکریہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے، اور یہ نہ سوچے کہ یہ صرف کافروں سے کہا گیا ہے کہ تمہیں کون بچائے گا، کیونکہ یہ تو بات ہوگی نا شرک کی۔ تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ شرک ہے کیا، کہ کون کون سی چیزیں شرک میں آ رہی ہیں، کیونکہ شرک ایک بہت واسٹ کیٹیگری، بہت واسٹ کیٹیگری۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ، ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم معبودوں کی بات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور ہم بتوں کی پوجا نہیں کر رہے تو ہم مشرک نہیں ہیں، اب ختم ہو گیا۔ اب آج کل کے دور میں ام، جو ہے وہ ہمیں کلیئر کٹ پتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے بتوں کو نہیں پوجنا، لیکن اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم پوج رہے ہیں۔ سب سے پہلا تو پوجنا ہمارا معاشرہ، ہمارے لوگ، وہ ہمارے لیے خدا بنے پھر رہے ہیں نا، ہم ان کو پوج رہے ہیں، ہم اپنی خواہشات کو پوج رہے ہیں، ہم اپنے نفس کو پوج رہے ہیں، جو ہمارا دل کرتا ہے ہم اس کو پوجتے ہیں۔ ہم اللہ کے تو احکاموں کو بہت بہت پیچھے کہیں چھوڑ دیا۔ ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے تو ہم شارٹ کٹس ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے کس طرح ہم باہر آ سکیں۔ اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ، اپنے وقت کا ایک جیسے کہتے ہیں انتظار کرنا، اچھے وقت کا انتظار کرنا، دعا کرنا، قرآن پڑھنا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، یہ انالیسس کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو تکلیف میں اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہمیں تکلیف آتی ہے تو کیا ہم وضو کر کے جائے نماز پہ بیٹھ جاتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں؟ یا پھر ہم اپنی فرینڈس کو کالز کرتے ہیں، ان کے ساتھ لمبی لمبی باتیں کر کے ان کو اپنے مسئلے بتاتے ہیں؟ یا پھر ہم جو ہے وہ کہیں اپنے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ شاپنگ بھی بڑی اچھی تھراپی ہوتی ہے، جب آپ بہت اسٹریس میں ہو تو باہر نکل جاؤ، گھومو پھرو، شاپنگ کرو، یا آپ باہر چلے جاتے ہو۔ ایسی کون سی چیزیں جو آپ کو ریلیف دے رہی ہے؟ یہ آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں تکلیف میں کیا کرتی ہوں؟ جب مجھے سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے تو میں کس چیز کا رخ کرتی ہوں؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور جب یہ جانیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا شرک کا لیول کتنا ہے۔ اللہ کے احکاموں کو پیچھے چھوڑنا، حتیٰ کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے اگر لیٹ سے ہم سو رہے ہیں، صبح رات کو سو رہے ہیں اور سحر کا وقت ہو گیا ہے، فجر کا ٹائم ہو گیا ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ فجر ہوگی ہے، اذان ہوئی ہے، ہمیں ہمارا الارم بجا ہے، ہم جاگے ہیں، لیکن ہم نیند کے غلبہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم نے نماز کو سائڈ پہ کر دیا اور ہم پھر سے سو گئے ہیں، تو یہ بھی ایک شرک ہے۔ مہمان آئے ہوئے ہیں اور ہم مہمانوں کو کھانا پروسنے میں مصروف ہیں اور نماز رہ گئی ہے، یہ بھی ایک شرک ہے۔ جہاں جہاں آپ نے اللہ کو پیچھے کیا ہے وہاں وہاں پہ ہم نے شرک کیا ہے۔ اچھا، اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایک چیز جسے ہم کہتے ہیں نا کہ 3 دفعہ ہم اگر کسی سے کہتے ہیں کہ نا یہ کام آپ کر سکتے ہیں، آپ کر دیں، لیٹ سے آپ نے کسی کو سی وی دیا اور آپ کہتے ہیں میری جاب آپ لگوا سکتے ہیں، آپ کا ایک کہنے سے میری جاب لگ جائے گی، یہ وہ آپ میری اللہ پہ بھروسہ نہیں کر رہے، آپ اس انسان پہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی آپ ایک طرح سے، یعنی اللہ کی صفت کیا ہے کہ وہ رزاق ہے اور رزق دیتا ہے، تو اب آپ اس کو جب یہ کہتے ہیں کہ تم اگر چاہو تو تم میری یہ جاب لگوا سکتے ہو، تو آپ ایک طرح سے نعوذ باللہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں میرا رزق ہے اور تم چاہو تو مجھے یہ رزق مل سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسی بہت ساری واسٹ کیٹیگریز ہیں جس کے اندر شرک لائی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کے ایک دن الگ سے کوئی ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم یہ جان سکیں کہ شرک ہے کیا، اور جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ابھی تو ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ شرک میں اور کتنی چیزیں آتی ہیں۔ شرک کی بہت ساری قسمیں بھی ہیں، وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم آیا نمبر 29 کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، ویسے اوور آل اگر آیا نمبر 28 سے ہم اگر لیسن لینا چاہیں تو ہم یہ لیسن لے سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی نبی کو ہلاک کر بھی دے تو کسی اور کا کچھ نہیں بنے گا، یعنی کہ قوم کا عذاب نبی کے اوپر عذاب آنے سے ٹل نہیں جائے گا۔ ہر انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے، اپنے ایمان کی حفاظت ہم نے خود کرنی ہے۔ ہم اگر ہمارے دور میں بھی اگر کوئی نبی ہوتے، ابھی کے دور میں بھی، تو بھی وہ تو یہی کہ ان کا حساب تو یہی ہونا ہے نا کہ انہوں نے ہمیں وہ پیغام پہنچا دیا جو اللہ نے ان کے ہاتھ دے کے بھیجا تھا یا نہیں۔ اب آگے سے ہم فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا۔ اور اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کل کہہ دو ہوا وہ الرحمن وسیع رحمت والا ہے، آمنا ایمان لائے ہم بھی اس پر، وہ علیہ اور اس پر، کس کس پر ایمان آ رہا ہے؟ کہہ دو کہ وہ وسیع رحمت والا ہے، دیکھیں رحمان ہے نا، بن بن مانگے عطا کر رہے ہیں،
اور اس پر ہم ایمان لائے اور اسی پر کیا ہے توکلنا، ہم نے بھروسہ کیا. فَسَتَعْلَمُونَ تو جلد ہی تم جان لو گے من کون ہوا وہ فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہے. اچھا دیکھیں کہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہم نے بھروسہ کیا تو جلد ہی تم جان لو گے کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے. اب ہم دیکھیں گے نا کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں قیامت میں آنا ہی نہیں ہے، وہ اور کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، اور وہ ان کی جو ہے وہ کنڈیشن یہ ہے کہ ان کو یقین ہی نہیں ہے اس بات پہ، یا پھر وہ جو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں. تو یہ فیصلہ قیامت کے روز تو ہو ہی جائے گا کہ کون جو ہے وہ ٹھیک ہے اور کون غلط ہے. اب مسلمانوں کا میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا نا کہ ہمیں جو رحمت کی امید ہوتی ہے یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے موٹیویشن کے لیے. اسی طرح جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے نا کہ اللہ پر توکل کرنا ہے، یہ بھی ایک بہت ہی موٹیویٹنگ سی بات ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ آپ کرتے ہیں. توکل کے حوالے سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پہ توکل کرنے کا مطلب ہے کہ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ نے اپنے ایفرٹس اور اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہے، اپنے ٹاسک کمپلیٹ کرنے ہیں، اور اس کے بعد ریزلٹ آپ نے اللہ پہ چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ ریزلٹ ایسا ہو جو آپ کی رضا سے اپوزٹ آیا ہو، جو آپ چاہتے ہو وہ نہ ہو، لیکن پھر آپ نے توکل کے باعث کیا ہے اس کو ایز اٹ از ایکسپٹ کرنا ہے، اس کو خوش ہو جانا ہے کہ یہ آپ کے اللہ کی طرف سے تھا، آپ نے تو اپنی بھرپور کوشش کی تھی. تو کہہ دو کہ وہ وسیع رحمت والا ہے، رحمان ہے نا، اس پر ہم ایمان لائے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنے اور ایمان لانے والوں کے حال کے بارے میں آگاہ کر دیں کہ ہمارا ایمان رب العالمین پر ہے جو ہم پر مہربان ہے. یعنی کہ آپ اپنی جو ٹرمز ہیں ان کو کلیئر کر دیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، والا ہی توکلنا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، یعنی ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمارا اعتماد اسی ذات پر ہے. تو آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نا کہ ہم کسی اور پر نہیں کر رہے، صرف اور صرف اسی پر کر رہے ہیں. تو ہمارا اعتماد اسی ذات پر ہے جو رب العزت نے فرمایا سورہ المائدہ آیا نمبر 23 میں، اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو. اور اسی طرح سورہ ہود میں آیا نمبر 123 میں بھی اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں. یعنی کہ تمام جو حق ہے نا بھروسہ کرنے کا، توکل کرنے کا، وہ تمام کا تمام صرف اللہ کے اوپر ہے کہ ہم نے اگر بھروسہ کرنا ہے، توکل کرنا ہے تو صرف اللہ کی ذات سے ہی جو ہے وہ ہمیں توکل کرنا ہے، اللہ ہی کی ذات پر ہمیں بھروسہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی پر بھی نہیں کرنا. پھر آپ دیکھیں تو جلد ہی تم جان لوگے کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے. اب دیکھیں کہ قیامت کے روز تو ہر چیز کا فیصلہ ویسے بھی ہو ہی جانا ہے. ایسا ہی ہے نا کہ ہر چیز کا فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا. تو پھر یہ جو منکر ہیں اور وہ جو مانتے ہیں اور وہ جو نہیں مانتے اور وہ جو مان کے انکار کرتے ہیں. اچھا یہ بھی دیکھیے گا کہ ایک انسان کو کہتے ہیں نا کہ ایک انسان سو رہا ہے اور اس کو جگانا مشکل ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، لیکن ایک انسان جو جاگ رہا ہے اس کو اچھی طرح سے مزید جگانا کہ تم جاگے ہوئے ہو اور تم یہ چیزیں اس طرح تم نے کرنی ہے، یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے. اسی طرح کے جو مسلمان ہیں اور مسلمان جو کہ دین کو فالو نہیں کر رہے، ان کو دین پر لگانا زیادہ مشکل ہے. اتنا مشکل اس انسان کو دین کی طرف لانا نہیں ہے جو کہ ہمارے دین کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے یا نان مسلم ہے، جتنا اس انسان کو جو پہلے سے مسلمان ہے اس کو دین کی طرف لانا مشکل ہے. تو آپ دیکھیں کہ خود ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم کہاں پر لائے کر رہے ہیں، ہم نے اپنی گروتھ کس طرح کرنی ہے، اسپرچولی کس طرح گرو کرنی ہے. یعنی یہ بات تو یقینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکار جو ہوں گے وہ فلاح پائیں گے. تو جلدی تم جان جاؤ گے کہ دنیا اور آخرت میں کس کا انجام اچھا ہوتا ہے. ان کے پاس کیا ہے، ایمان ہے نہ توکل ہے. یعنی جو کافر ہیں یا مشرک ہیں، نہ تو ان کے پاس ایمان کی طاقت ہے نہ توکل کی ہے. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ کون ہدایت پر ہے اور کون کھلی گمراہی پر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ انہیں بتا دیں کہ چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے، اس لیے پہلی بات یہ کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، یعنی اس کی وحدانیت پر ہمیں یقین ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اور اپنے تمام معاملات کسی اور کے نہیں بلکہ صرف اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں. اور پھر تیسری یہ کہ اگر تمہیں بات نہیں سمجھ آ رہی کہ ایمان ہم اللہ پہ رکھیں یا توکل ہم اللہ پہ کریں، تو ٹھیک ہے، پھر وہی بات ہے کہ تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ گمراہی میں کون ہے. اس سورہ کی لاسٹ آیا ہے آیا نمبر 30. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. اچھا اس سورہ نمبر آیا نمبر 29 سے جو ہمیں لیسن ملتا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ آج لوگ جو ہے وہ ہمارے جو ایمان ہے اس کا ایک طرح سے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ ایک آیا، یہ ایک ایسی آیا ہے جو مومنوں کے جذبہ ہے. ٹھیک ہے، جذبہ جو دنیا کا مذاق اور تنقید اور چیلنجز کے باوجود
ہمیں ایک جگہ پر جمنے کا موقع دیتا ہے کہ ہم جو بھی ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی جو بھی کرتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آخرت تو آنی ہے، قیامت تو آنی ہے، ہو جائے گا میرا اور تمہارا فیصلہ بھی۔ تو میں اللہ پر ایمان لایا ہوں اور اسی پر میرا بھروسہ ہے، میں آخر وقت جب یعنی قیامت آئے گی تو ثابت ہو جائے گا کہ تم غلط ہو یا میں غلط ہوں۔ تو آج لوگ جو ہمارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کے لیے سب سے اچھی چیز ہے کہ جب وہ کل آئے گا نا یہ قیامت کا دن، تو ان کے چہرے جھکے ہوں گے۔ اور توکل کسی ویک انسان کا کام نہیں ہے، توکل کرنا تو بہت بہادری کا کام ہے۔ اتنا آسان کام ہے کہ آپ ہر کچھ کر کے آپ، اور کوئی سہارا نہیں، صرف آپ اللہ پہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ جذباتی طاقت ہے جو انسان کو صبر اور سکون دیتی ہے، یہ جو توکل ہو گیا یا کیا اسے کہتے ہیں، بھروسہ ہو گیا، یہ ہمیں تقویت دیتی ہے، ہمیں انرجی دیتی ہے۔ آئے نمبر 30 میں دیکھتے ہیں، کل کہہ دو ارائیتم، کیا تم نے دیکھا، ان اگر اسباہا ہو جائے، ما حکم پانی تمہارا غورن گہرا، فمن تو کون ہے، یاتیکم لا دے گا تمہیں، بیما ان مہین بہتا ہوا پانی۔ کہہ دو کہ کیا تم نے دیکھا کہ اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی لا کے دے گا، لا دے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہ کتنی ایک تدبر والی بات ہے کہ آپ کنویں میں بھی دیکھیں کہ اگر ہمارا پانی ہو اور جب وہ بہت ڈیپ ڈاؤن چلا جاتا ہے کہ ایک دفعہ مٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ، ہم کتنے بے بس ہیں، کیا ہم وہاں سے پانی لا سکتے ہیں؟ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کی قدرت کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے جو اس کنویں کو دوبارہ پانی سے بھرے گا۔ تو آپ دیکھیں اس آیا میں تو تدبر کی بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ بات ہے نا۔ روٹ ورڈز دیکھتے ہیں اس کا۔ سیم وہی ہے جیسے پہلے تھا، کوشچن کا انداز تھا، رے الف اور یہ، آرائی تم، اور کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے سوچا۔ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی اوپر والی آیاز میں بھی تھے نا کہ تم دیکھو ارد گرد، اپنی نظر دوڑاؤ، کہیں پہ تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے، کوئی کمی نظر آتی ہے، اور بار بار نظر دوڑاؤ۔ یہاں پر بھی ایک کوشچن، ایک تدبر والا انداز ہے کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ کوئی اگر پانی گہرائی میں چلا جائے تو اس کے اوپر کون لائے گا۔ تو پھر ہے اسباہا، سواد بے اور ہے، ہو جانا، بن جانا، تبدیل ہو جانا۔ معکم میم الف اور حمزہ، اور اس کا مطلب ہے تمہارا پانی یا پانی، اس پانی کو کہتے ہیں۔ غورن، غائن واو اور رے، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، گہرائی میں چلا جانا، زمین میں چھپ جانا، ناقابل رسائی ہونا۔ اور ہم اس کو بھی کہتے ہیں نا کہ اس بات پر ذرا غور کیجئے، یعنی کہ گہرائی میں سوچئے۔ اور پھر ہے یا اتیکم الف تے اور یہ، اور لانا مہیا کرنا، عطا کرنا۔ اور پھر ہے جی ماں وہی پانی، اور پھر معین یعنی کہ عین، یہ اور نون یعنی فلوئنگ ہے، بہتا ہوا، ظاہر، جاری اور نظر آنے والا پانی۔ تو کون ہے جو ایسا پانی لے کے آئے گا جو جاری ہوگا، جو نظر آئے گا؟ بہت گہرائی میں پانی چلا گیا، نظر نہیں آ رہا، تو کون ہے جو اس پانی کو لے کے آئے گا جہاں پہ وہ ہمیں نظر آئے؟ اب دیکھیں کہ تمہارا پانی تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا، سب سے بڑی نعمت ہے، تو اگر یہ گہرائی میں چلا جائے گا تو اس پانی کو اوپر کون لے کر آئے گا؟ ٹھیک ہے۔ لغوی لحاظ سے دیکھیں، غور یا غار کے معنی نشینی زمین کی طرف ہے نا، یعنی غار بھی نیچے ہوتا ہے، زمین کے اندر ہے، یعنی زیادہ اندر کر کے ہوتا ہے گہرائی میں، غور کا مطلب بھی یہی۔ تو نشیبی زمین ہوگی، اور زیر زمین گہرائی کو بھی ہم کہیں گے، وہ اس میں گہرائی کے ساتھ مکان کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ تو رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ مشرکوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارا پانی زمین میں گہرا اتر جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی لا دے گا، یعنی وہ پانی جو تم پیتے ہو، جس سے کھیت سیراب کرتے ہو، بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا پانی لے جائے تو تمہیں کون پانی کی نعمت دے گا؟ دیکھیں پانی کے تو دو تین ذرائع ہے نا، یا تو وہ آسمان سے آئے گا بارش کی صورت میں، یا اللہ نے جو ان کی سٹوریج رکھی ہے جیسے سمندروں میں، دریاؤں میں، اور یا پھر کنویں میں، ادھر یہیں سے آئے گا نا۔ اس کو خود سے پروڈیوس کرنے کا تو کوئی سورس نہیں ہے، وہ تو نیچرل سورس ہی ہے۔ تو اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے پانی لے لیں، اللہ نہ کرے، تو ہم کہاں سے پانی لے کے آئیں گے؟ اور اسی کے اپوزٹ سوچیں کہ اگر اللہ آپ کو دینا چاہے تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ بارش کے تھرو پانی دینا چاہتے ہیں تو کوئی لے سکتا ہے بارش کو؟ کوئی روک سکتا ہے کہ نہ بس ہو؟ تو اللہ کی دین یا اللہ کی لین، جو اللہ لینا چاہے، جو دینا چاہے، اس کے اوپر آپ کوئی، ہم میں سے کوئی انسان جو ہے اس کے اوپر قدرت نہیں رکھتا۔ تو معین کا ایک معنی پانی کی سطح زمین پر نرم رفتار سے بہنا ہے، یعنی سیلاب کی طرح تندی اور تیزی نہیں ہے، بلکہ نرمی اور سہولت سے جاری ہونے والا پانی ہے نا، جو ہم استعمال کریں۔ تو جب زمین گہرائی سے پانی کنویں، نلکوں یا مشینوں سے نکالا جاتا ہے اور پاشی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس پانی کی رفتار سیلاب کی طرح
تیز نہیں ہوتی بلکہ نرم اور دھیمی ہوتی ہے، تاکہ ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق جہاں جہاں یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں اس کو کر لیں۔ یعنی یہ پانی جس طرح بھی حیوانی یا نباتاتی زندگی کے لیے موقف ہے، سوٹیبل ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم سے وہ گہرا ہو جائے، تم کھوتے کھوتے تھک جاؤ لیکن پانی نہ نکلے، تو ہے کوئی جو تمہیں یہ پانی دے گا، صاف اور میٹھا پانی پینے کے لیے کسی بھی طرح کا؟ تو یہ قدرت صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے کہ تمہاری ضروریات کے لیے صاف ستھرا پانی مہیا کرے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ ابھی ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا تھا نا کہ کیونکہ وہ الرحمن ہے۔ تو پھر اور پھر دیکھیں پانی بھی کس طرح کے مختلف پانی، فارمولا پانی کا ایک ہی ہے، لیکن ہر زمین جہاں جہاں وہ ہے، جہاں جہاں سے وہ نکالا جاتا ہے، اس کا ٹیسٹ فرق ہوتا ہے، اس کی جو ہے وہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، کچھ پانی ایسے ہوتے ہیں جن میں دال گلتی ہی نہیں ہے، کھارا ہوتا ہے، تو اس کے اب فارمولاز تو سیم ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر جو اس کی ہوتی ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایسنس ڈفرینٹ ہے، کچھ پانی پینے کے قابل ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ تھوڑا گندا ہے، کچھ تھوڑا میلا ہے، جس طرح اللہ نے جہاں پر جس علاقے میں جیسا پانی دینا چاہا اللہ دیتا ہے۔ تو روایات میں ہے کہ جب کوئی شخص یہ آیت پڑھے تو اسے یوں کہنا چاہیے، اللہ یاتینا بہی وہو ربنا و رب العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ اسے ہمارے پاس لاتا ہے اور وہ ہمارے رب ہے اور جہانوں کا رب ہے۔ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی بنیادی ضرورت پر غور کرنے کی دعوت دی ہے اس میں، کہ غور کیا جائے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ تدبر کیا جائے۔ اور چلے، یہ آیت تو پانی کے بارے میں تھی، لیکن اس کو اوور آل اگر آپ میٹافوریکلی دیکھیں تو آپ یہاں سے یہ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نے جتنی بھی چیزیں دی ہیں ہمیں ایز اے نیچرل ریسورسز، ان کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر لکڑی ہے، جیسے کہ لکڑی کی بھی اور کوئی سورس نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ اللہ درخت اگائے اور ان درختوں سے ہمیں لکڑی حاصل ہو سکے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم لکڑی کو حاصل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرنے کے لیے کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پانی خشک کر دے، ساری مشینیں پانی نکالنے میں ناکام ہو جائے، پھر کون ہے جو ستھرا صاف پانی لا کر دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت میں سے ایک چھوٹی سی چیز، صرف ایک چھوٹی سی چیز جس کو ہم پانی کہتے ہیں، اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کہ کیسے وہ پانی فراہم کرتا ہے، اور دیکھو اس کی رحمت کو، وہ تمہیں تمہاری نافرمانیوں کے باوجود کیسے صاف پانی پلاتا ہے، محروم نہیں رکھتا، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس کی رحمت ساری دنیا کے لیے ایک جیسی ہے۔ اور پانی سے ہٹ کے، جیسے میں نے آپ کو بھی بولا کہ لکڑی ہوگی یا کوئی بھی، آپ پھر کسی چیز پر تدبر کرنا شروع کریں اور یہ آپ کو اللہ کے بہت قریب لے کے جاتی ہے۔ اچھا جی، یہ تھا ہمارا 30 آیا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے۔ ایک تو ہمیں لیسن ملا نا تدبر کا، پانی اللہ کی ایک آخری وارننگ بھی ہے ایک طرح سے، کہ اگر تمہارا پانی زمین میں چلا جائے تو کون ہے جو تمہیں چشمہ لا کے دے گا؟ تو یہ ہے ایک آخر پر سب سے پاورفل ریمائنڈر ہے، بیسیکلی یہ آیا آپ کے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ پانی جو زندگی کی بنیادی جو ہے وہ ذریعہ ہے نا۔ آپ دیکھیے گا کہ اوپر آیاز میں نا ایک جگہ دماغ، دل اور کانوں کا ذکر آیا تھا کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، جس نے اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے، ہم بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ بھی بیسک چیزیں ہیں نا، دماغ سے ہم سوچتے ہیں یا آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، وہ بیسک چیزیں ہیں۔ تو پانی بھی ایک بیسک چیز ہے جہاں پر اللہ نے ہمیں غور دلایا ہے کہ ذرا غور کرو، کہ ایک پاور فل ریمائنڈر کے طور پہ نا، کہ اگر پانی ہے جو زندگی ہے، اگر یہی اللہ لے لے تو تم کس کے پاس جاؤ گے لینا؟ تو پانی کی ہر بوند جو ہے وہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سب کچھ مل گیا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، اب شکر کرو، ورنہ سب کچھ پھر چھن بھی سکتا ہے۔ اللہ کی کوئی بھی نعمت ہے، چاہے وہ پانی ہے یا چاہے وہ کوئی بھی نعمت ہے، تو اس میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر وہ ہمیں دی ہے تو ہمارا کام ہے صرف اور صرف شکر ادا کرنا، ہمیں صرف شکر ادا کرنا ہے اللہ کا، تاکہ اللہ ہمیں اور دے۔ ابھی ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں اور پھر ہم ایک نئی ویڈیو میں ملیں گی جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے تمام جتنے بھی ہم نے اس سے لیسنز ایکسٹریکٹ کی نا، وہ سارے ایک ایک ہم ویڈیو کے اندر ڈال دیتے ہیں تاکہ سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، کل ملتے ہیں، اور اب ہم اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔